نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سامعین محترم، نماز کے اندر اہم ترین مسئلے میں سورہ فاتحہ شامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ نماز کی شرائط میں، نماز کی قبولیت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز کے بلند ہونے میں سب سے بڑی جو چیز داخل ہے شرائط نماز میں، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور صورت کا نہیں ہے۔ اس بنا پر سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی ترتیب مرتب فرمائی تو اس وقت بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ اپنی عظمت کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے اور اہمیت کے لحاظ سے اس کو نماز کا اہم ترین رکن رکھا گیا ہے۔ یہ نماز کا سب سے اہم ترین رکن سورہ فاتحہ ہے۔ جس طرح آپ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اسلام میں داخل ہونے پر سب سے اہم ترین رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہم جب اقرار کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ یہ سب سے اہم ترین بات، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک واضح اقرار ہے، صریح اقرار ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے متعلق کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ میں کوئی الہ نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے متعلق فرمایا کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، یعنی کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز قبول ہی نہیں ہوتی، نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے، بلکہ نماز ہی نہیں ہے کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت۔ پھر اس حدیث کی ذیل میں محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ باب بڑا عجیب ہے۔ باب سے یہ مراد یہ ہوتی ہے، امام بخاری نے جو اس سے مسئلہ استنباط کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ باب وجوب القراءۃ للامام، یہ باب ہے کہ واجب ہے قراءت امام کے لیے اور والمامون اور مقتدی کے لیے، اور فی الصلوات کلھا، ہر نماز کے اندر، فی الحضر والسفر، سفر کے اندر ہو یا حضر کے اندر ہو، وما یجہر فیہا وما یخافت، اور نماز جہری ہو یا نماز سری ہو، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ واجب ہے۔ لفظ واجب جب کہا جائے تو واجب اور فرض میں محدثین کیا کوئی فرق نہیں ہوتا، واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح کہتے ہیں ہم فرض ہے، اس طرح واجب ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے، معنی کا کوئی فرق اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے
ایک صریح حدیث ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ پھر ایک اور حدیث اس سے بھی واضح ہے جو حضرت عبادہ بن ثابت سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی صحابی سے وہ روایت مروی ہے، اور یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فجر کی نماز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز۔ آپ علیہ السلام نے جب قرآن پاک پڑھا تو آپ پر پڑھنا مشکل ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، نہیں کیا پڑھتے ہو اپنے امام کے پیچھے؟ جب امام آگے ہوتا ہے تو تم پیچھے کیا پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم آپ کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح آپ آگے قرات کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی پیچھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لا تفعلوا، خبردار لا تفعلوا، میرے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھنا، ایسا نہ کرنا میرے پیچھے کہ تم کوئی سورت پڑھو یا میرے پیچھے قرآن پڑھو ساتھ ساتھ، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ میرے پیچھے پڑھنی ہے، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیوں؟ اس لیے وجہ یہ بیان فرمائی سورہ فاتحہ پڑھنے کی کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ حدیث کتنی صریح حدیث ہے اس حوالے سے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی اس کے پیچھے ہے، امام کے پیچھے آپ نے کوئی سورت نہیں پڑھنی، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھنی، ما سوائے اس کے کہ آپ نے کیا پڑھنے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ جب تک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحیح مسلم کے اندر پہلی جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں بہت بڑے صحابی تھے، فقیہ صحابی تھے، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو انہوں نے جمع کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو انہوں نے پھیلایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر بأم القرآن، ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، فهي خداج، اس کی نماز خداج ہے۔ اب یہ خداج کیا چیز ہے؟ 3 مرتبہ یہ کہا کہ غیر تمام، کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ خداج کہتے ہیں اس بچے کو جو وقت سے پہلے اپنی ماں سے جنم لے لیتا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو اس لیے کہا کہ یہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں، وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا فقیل علی ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ان کی شاگردوں نے یہ بات پوچھی، انا نکون وراء الامام، کہ ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اب واضح حدیث سنیے گا، واضح حدیث، یہ صحیح مسلم کی روایت کہ انا نکون وراء الامام، ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں اس وقت ہم کیا کریں؟ قال اقرأ بها فی نفسک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے اندر پڑھو، نفس سے مراد یہ ہے کہ زور سے نہ پڑھو، جب امام کے پیچھے ہوتے ہو تو اگر زور سے آپ پڑھیں گے امام کے پیچھے لا محالہ آپ کی قرات اور امام کی قرات کیا ہوگی؟ آپس میں خلط ملط ہوگی، لہذا آپ نے اپنے نفس کے اندر پڑھنا ہے، مراد منہ کے اندر پڑھنا ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کیوں یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ فرما رہے بندے اور میرے درمیان نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اچھا وہ نماز کیا ہے؟ سجدے کو نماز نہیں کہا، رکوع کو نماز نہیں کہا، جلسے اور قومے کو نماز نہیں کہا، سورہ فاتحہ کو نماز کہا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری حمد بیان کی،
میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، میری رحمان و رحیم ہونے کو بیان کیا، مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری جو ہے وہ میرا بڑا منصب بیان کیا کہ میری حکومت کہاں تک ہے اور میری طاقت کہاں تک ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہیں۔ میرے بندے نے عبادت میری کی اور میرے بندے نے مجھ سے کیا مانگی؟ مدد مانگی۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندے نے دعا مانگی اپنے لیے آپ کچھ مانگا، صراط الذین انعمت علیہم۔ گویا ایک ایک جو اس سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اس کا جواب جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک ایک لفظ کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ بہت اہم ہے، اس کو ہر حال میں نماز کے اندر پڑھنا چاہیے۔ پھر بے شمار صحابہ کرام ہیں، پوری کتابیں اس پر لکھی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز القراءت لکھی اور امام بہقی نے کتاب القراءت لکھی، پوری کتابیں لکھی اس موضوع پر کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے روایت موجود ہے اور یہ کتاب ایک جز القراءت کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز کامل نہیں ہے، پوری نہیں ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت گزار رہے، سب سے قریب ترین رہ کر آپ کے اعمال کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر حضرت ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب القراءت ہی میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور خاص الفاظ ہیں جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی یہ الفاظ ہیں حضرت قلابہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ پھر اور صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام ہیں جن سے یہ روایات موجود ہیں۔ تو جو بات خلاصہ کلام یہ ہے کہ یاد رکھیں بات چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور لوگوں کے یہاں اس چیز کو خام خواہ اختلاف کا باعث بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی اختلاف، پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ نقل کیا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمیں بھی دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف میں الجھنے کے بجائے، مولویوں میں الجھنے کے بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول کا عمل دیکھیں، اس کے لیے تھوڑی سی تحقیق کر لیں، تھوڑا سا میدان کے اندر اتر جائیں۔ آپ جب تحقیق کے میدان میں آئیں گے تو آپ کو واضح طور پر سمجھ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھی اور مقتدیوں کو حکم دیا کہ وہ بھی سورہ فاتحہ نماز کے اندر ضرور پڑھیں۔ اس لیے یاد رکھیں اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، اپنی نمازوں کو خراب نہیں کرنا، اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے، اپنی نمازوں کو حدیث کے مطابق بنانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اتنا بڑا عمل اور اتنا اہم عمل آنکھیں بند ہو، بندہ یہ سمجھے کہ بے شمار نمازیں لے کر جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ تیری کوئی نماز قبول نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز نہیں ہوتی تو ہمارا ایمان ہے نہیں ہوتی، ہمارا ایمان ہے نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ دین کے اندر کیسے اپنی مداخلت کر سکتا ہے، دین کے اندر کیسی اپنی رائے اور اپنی بات رکھ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے؟ اس بنا پر بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی اور معاملے کے خود تحقیق کریں ان مسائل میں اور تحقیق کر کے حدیث کے مطابق عمل کریں، اسی کے اندر ہماری نجات اور بہتری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔